5-7 سال پہلے شعیب اقبال جو اسمبلی کے ممبر ہوا کرتے تھے، اتفاق سے اس زمین کو کیوں کھودا نہیں معلوم، اس کے باقیات مل گئے، لیکن بی جے پی گورنمنٹ نے ان کو باقیات کو باقی نہیں رہنے دیا، اس کو پھر پاٹ کر کے زمین کے اندر دفن کر دیا گیا۔ وہ ایک تاریخ تھی۔ یہ مسجدیں اور یہ مدرسے اسی تاریخ کے نمونے ہیں۔ کوئی ہے مائی کا لال بتائے وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں سے آزادی وطن اور غلامی کی زنجیر کو نکال کر پھینکنے کے لیے مرکز بنائے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ میں مسلمان ہوں، میں کہہ رہا ہوں، علل اعلان کہہ رہا ہوں، تاریخ کی کتابوں کو پڑھو، اگر غلط کہہ رہا ہوں بتاؤ غلط۔ کیوں مدرسوں کے پیچھے پڑے ہوئے؟ ہمارا تعلق کوئی سیاست سے نہیں ہے۔ پھر دیکھیے، جب 1857 کے اندر 2 لاکھ مسلمان شہید کر دیا گیا، ابھی 1-1.5 مہینہ پہلے، بلکہ 1 ہی مہینہ ابھی ہوا ہے کہ جب وقف کے مسئلے کے اندر پارلیمنٹ کے اندر گفتگو ہوئی تو ایک ہندو بڑی بہترین اردو بولنے والا، میرے اس کے باپ سے تعلقات تھے، جو آسام کا چیف منسٹر تھا، اس کا بیٹا ہے گوگوئی، اس نے تقریر کی، پارلیمنٹ میں کہا کہ 2 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جان آزادی وطن کے لیے دی ہے۔ ان لوگوں کے نام لیے جنہوں نے آزادی وطن کے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ نتیجہ کیا ہوا اس کا؟ ملک آزاد ہوا۔ کیسے کیسے افراد پیدا کیے۔ دارالعلوم کی بنیاد اسی پر بنی ہے۔ جب 1857 میں خدا کی قدرت آزادی وطن کے لیے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے انگریز کے خلاف، ان کے حق میں فیصلہ اللہ کا نہیں تھا، ناکام ہو گئے۔ بچے گھروں کے اندر، باپ شہید کر دیا گیا، کوئی نام لینے والا نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، بچے بھیک مانگنے کے لیے باہر ہیں، ماں اپنی عزت کو بچائے ہوئے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ چرچ کے لوگ نکل رہے ہیں، ان بچوں کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں، ہمیں دو بچے کو، ہم اسے مفت پڑھائیں گے، مفت لکھائیں گے، مفت کپڑے دیں گے پہننے کے لیے، پڑھا کر کے ملازمت دیں گے، یہ اپنے پیٹ کو بھی پالے گا، تمہارے پیٹ کو بھی پالے گا۔ اس صورتحال کو جب عام معافی کا اعلان ہوا اور ان مدرسوں کا بنیادی کردار رکھنے والے حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی اور ان کی جماعت جو تحریک سرکار کے ذریعے چلائی جا رہی ہے، جو تالے لگائے جا رہے ہیں غیر منظور شدہ مدرسوں پر، اس کو لے کر جمعیت کے ذریعے ایک کال دی گئی ہے، اور اس پوری یہ لوگ ایسے تھے کہ جن کے رگوں پے کے اندر خون تھا، اور وہ خون آزادی وطن کا تھا۔ وہاں سے پھر آزادی کی تحریک، چین سے نہیں بیٹھے، 2 مرتبہ شکست ہوئی۔ ایک مرتبہ تو وہ شکست ہوئی جس کے اندر شاہ عبدالعزیز صاحب کے 2 شاگرد تھے، اور ایک مرتبہ 1857 کی شکست۔ اس کے بعد انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔ کس لیے؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت الاستاد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس لیے دارالعلوم کی بنیاد رکھی، میں اسے جانتا ہوں۔ صرف کتابوں کا پڑھانا نہیں تھا، بلکہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر پوری قوم ہندو مسلم کی قوم کو زندہ و آزادی کے ساتھ ملک میں جینے کا حق دلانا تھا۔ یہی بنیاد تھی کہ وہ تنہا نہیں بیٹھے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو لیا۔ دارالعلوم کی بنیاد اس مقصد کے لیے پڑی، وہ یہ مقصد
اس مدرسے سے 50 سال کے اندر سن 66 سے لے کر تقریباً 80 سال کے اندر ہزاروں مدرسے ملک کے اندر بنا دیے گئے، یہاں تک کہ سن 47 کے اندر ملک آزاد ہو گیا۔ ان مدرسوں کی بنیاد کیا تھی؟ آزادی وطن بنیاد تھی، غلامی کی زنجیروں کو توڑنا تھا، یہی بنیاد تھی کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے آخری سانس ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے اور ان کے شاگردوں نے، مفتی کفایت اللہ صاحب، شاہجہاں پوری، حضرت مدنی، انور شاہ کشمیری، اور اس کے بعد ان کے شاگرد، یہاں تک کہ ملک سن 47 کے اندر آزاد ہو گیا۔ اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے اندر اللہ نے آزادی وطن کے لیے کتنی طاقت رکھی تھی اور کیسا جذبہ تھا، ایسے افراد دنیا کے اندر کم ملتے ہیں۔ حضرت جب واپس آئے مالٹا کی جیل سے سن 1919 کے اندر، بلکہ سن 1920 کے اندر، جمعیت علماء 19 میں قائم ہوئی اور 20 میں حضرت شیخ الہند مالٹا کی جیل سے ہندوستان واپس آئے ہیں، تو ریاست بہاولپور کے ان کے جو سب سے قریبی آدمی تھے، گویا کے وزیر اعظم تھے سر رحیم بخش، انگریز نے ان کو سر کا خطاب دیا تھا، انگریز نے ان کو بھیجا تاکہ حضرت شیخ الہند سے ملے اور یہ کہیں کہ حضرت آپ چلے گئے، دارالحدیث دارالعلوم دیوبند کی سونی ہو گئی، لوگ آپ کے پاس آ کر کے تصوف کی مشق کیا کرتے تھے، ذکر الہی میں مشغول تھے، وہ بھی سلسلہ ختم ہو گیا۔